غم و اندوہ سے نجات کی نماز. غم اور اندوہ سے نجات کی وہ نماز جسے امام سید سجاد علیہ السلام نے تعلیم فرمائی. امام علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی آپ اس کیفیت میں مبتلا ہوا کرتے تھے، یا آپ نے خود جو تعلیم فرمایا کہ جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو تمہیں چاہیے کہ پاک اور صاف لباس کا انتخاب کرو اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دو. پاک اور صاف لباس اور مستحبات کے ساتھ مکمل وضو انجام دینا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے وضو آپ اور ہم کر رہے ہوں مگر مستحبات کو چھوڑ دیتے ہوں. جن میں سے خاص طور سے بعض مستحبات تو ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑ دینے سے انسان کے لیے شاید نماز میں مشکلات پیش آئیں. جیسے منہ کے اندر جو غذا کے ذرے رہ جاتے ہیں، اگر کلی نہ کی جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے وہ ذرات زبان پر آئیں گے. جب زبان پر آئیں گے تو پھر مخارج میں پرابلم پیدا ہوگی. تو شاید بعض مستحبات کا تعلق ایسا ہے جو انسان کے واجبات پر اثر انداز بھی ہوتا ہے، مگر امام فرماتے مکمل طور پر مستحبات انجام دیتے ہوئے وضو کیجئے، پاک صاف لباس پہنیے، اور پھر امام کے الفاظ تو یہ ہیں کہ گھر کی چھت پر جائیے. لیکن اگر گھر کی چھت میسر نہیں ہے تو پھر جہاں ممکن ہے کہ آپ زیر آسمان نماز پڑھ سکیں، یا جہاں ممکن ہے کہ آپ خلوت میں یا مقام قبولیت نماز پہ نماز پڑھ سکیں، مسجد میں آ کر، امام بارگاہ میں جا کر، یا کسی ایسے مقام پر جا کر جہاں نماز پڑھنے میں آپ کو زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھ لیجئے. 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے مکمل ہوگی. اور نماز کی نیت چونکہ مخصوص لکھی نہیں اس روایت میں، تو غم و اندوہ سے نجات کی نماز یا نماز امام سید سجاد علیہ السلام 2 رکعت نماز قربتاً الی اللہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد، رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت. 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی. پھر 2 رکعت نماز. رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت، اور رکعت دوم میں یعنی آخری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. زلزال، نصر، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، 4 رکعت نماز. یہ 4 رکعت نماز مکمل کر کے 2 رکعت کی 2 نمازیں مکمل کر کے آپ نے پھر رب کی بارگاہ میں، امام فرماتے ہیں مردوں کے لیے تو یہ بات آسان ہے کہ وہ اپنے سر سے کسی کپڑے کو یا عمامے کو، یا اگر کیپ پہنے ہوئے ہیں تو سر کو برہنہ کر لیجئے. یہ بات مردوں کے لیے تو بہت مناسب ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا ہو کہ نہ ہو وہ اپنے سر کو برہنہ کر سکتے ہیں. البتہ اگر مومنات ہی نماز پڑھیں گی تو ان کے لیے بہرحال ذمہ داری یہ حجاب رہے گا کہ ان کے سر کے بال نمایاں نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا انہیں موجود ہو، نامحرم. پھر یہ عمل انجام دے کر کے سر کو برہنہ کرنے کے بعد رب کو واسطہ دیجئے کہ پروردگار ان اسماء کا واسطہ، اسماء ناموں کا واسطہ، کہ جن ناموں کو اگر آسمان کے بند دروازوں پر پڑھا جائے تو آسمان کے بند دروازے کھل جاتے ہیں. اگر ان ناموں کو، ان اسماء کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر زمین پر پڑھا جائے تو زمین کے راستے کھل جاتے ہیں، زمین شگافتہ ہو جاتی ہے، زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے. ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر مشکلات کے مقابل پڑھا جائے تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں. ان ناموں کا واسطہ کہ جن ناموں کو اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھا جائے تو مردوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. پروردگار تو درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، میری مشکل کو حل فرما. تو 4 جملے مولا نے استعمال کیے خدا کے ناموں کا عنوان دیتے ہوئے. خدا کے وہ نام
آسمان پہ پڑھے جائیں تو دروازے وہاں کھل جائیں، زمین پہ پڑھے جائیں تو زمین اپنے خزانے اگل دے، اگر مشکلات کے مقابل پڑھے جائیں تو مشکلات ختم ہو جائیں، اگر اہل قبور کی قبور پہ پڑھے جائیں تو ان کی مغفرت ہو جائے، ان ناموں کا واسطہ۔ پھر پانچواں جملہ ہے کہ درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر، اور پھر اپنی حاجت کے لیے امام فرماتے ہیں کوئی اس طرح دعا مانگتا نہیں مگر خدا اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔